So you live. जी जी अस्सलाम वालेकुम everyone, and thank you for joining us. And CxO is doing a good job by touching upon subjects which are very important, fundamental, and requires improvement. So today we are going to talk about digital future, which is together for digital future. So the terminology for digital future was defined by John Lansfeld, because what was happening is that when we were talking about digital future, they were just delimiting it, the scope. So just to enhance the scope and to make it a broader perspective, this uh, uh, word was used. So with this, I introduce my panel. The panel is very diversified. We have principal, we have distributor, we have manufacturer, we have user. So I guess it's going to be a good session. So I would like Heather, starting from Heather, to introduce yourself and the rest of the members of the panel so that we can start the discussion. Thank you very much. Thank you very much, Namansa. My name is Heather, and I belong to HCC Technologies. At the moment, I'm working as a country manager, general business in Pakistan. This company, H3C Technology, is a consortium of two companies. One is Shinhua Group and one is HPE. And in Pakistan, we are since last 3 years and in the domain of ICT. Uh, so far, last 3 years, the progress is in terms of like contributing the economy is good enough, and we're expecting to have again as per the situation, although the situation is a little not very good in Pakistan in terms of supporting ICT, but again we're expecting to have a very good future in Pakistan. Thank you very much. Over to you, Naman sir. Ji Vakar Saab. Ji, Assalamu alaikum. My name is Fakar Lodi and I'm representing Lenovo here in this CxO. And thank you, Noman sir and the CxO for inviting me in this very important topic. And you know that the Lenovo has been the world largest manufacturer and the providing smarter technologies and the intelligent transformation and the digital transformation. So you name it and we have it. This is a line we recently telling to our customers. And according to Pakistan, I think we are not far away from the world. But yes, on the some certain domains and some certain topics, we are far behind from the world. So definitely, as in a collaborative approach, we can work together and we can increase our community in terms of the digital future. Okay. Ji, Mr. Ahmed Jalal. Assalamu alaikum, CxO. Pleasure to be here. Another panel with Noman, and wonderful job CxO is doing. I lived abroad for 19 years, mostly in London, then Dubai, then the US, trained as a chartered accountant, investment banker, private equity, came back to Pakistan 5 years ago and ran a healthcare foundation, a skills development foundation. And since then, for the last 2 years, I run Cordoba Ventures, which is a venture builder, healthcare or logistics के area में. And I am chairman of a logistics and distribution company called Paracelsus. Healthcare की specialized distribution है. And I also am founder of Cordoba Care Institute of Health Management, which is a nursing and allied health training institute to improve quality of attendance, nursing aides in public health in Pakistan. Pleasure to be part of this group. Thank you, Ahmed. Ji, Mr. Naveed Saab, please introduce yourself.
Numan bhai, Naveed Saab is facing some emergency and he is outside, so might be he cannot Acha, introduce okay. himself. So, Okay. Mr. Adnan, please go ahead. Adnan Khadim Saab, जी please अस्सलाम introduce वालेकुम yourself. जी Walaikum अस्सलाम वालेकुम Assalam. जी my name is Adnan Khadim and I am working as a company secretary in Power Information Technology Company, which is the company working under Ministry of Energy, Power Division, Government of Pakistan, and we are looking after the technical part of all the discourse, and we are mainly we are looking the billing process of all the distribution companies, and I am also looking after the systems and networks of the company, the data center of the company. So mainly, uh, we just are playing with the data of over 40 million consumer of the distribution companies of Pakistan. Thank you. Wonderful. Okay, so let's start with Mr. Heather first. And my first question for the audience would be, what is the future of technology, and what is the area where young guns should work on so that they can place themselves better? Before I start that, I'm very sorry, Uh, Sohail Saab, please introduce yourself. I'm very sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Uh, Pleasure to be here among a panel of very senior people, technologists, and business people. I would also like to thank CxO to be for inviting us all and for this topic, which is a very interesting topic, because digital is where everyone is moving, and different companies, different countries are on a different level with respect to where they are with respect to digitization and the digital future. Europeans and US are much far ahead. Japanese are ahead. Some Far Eastern countries are somewhere in the middle, and we might be probably on the lower end and lagging behind. And understanding where we are, where we need to go, is the first part of any strategy, or and to look forward. So it's an excellent discussion, and I'm very happy to be here. My name is Sohilo Rahman. I'm part of Texi Tech. We started about 28 years ago in the domain of digitization, and I'll share more of my experiences during the talk. Thank you. Thank you, Sohail Saab. So, coming back to Mr. Haider Azim, uh, being a manufacturer, what do you think the future of digital transformation in Pakistan? Where do you see that we have some improve, where we can improve ourselves, and which are the technologies where you feel that there is a deficit and where you need more talent, or where there is a big scope? So I've asked three different questions so that you can Well, elaborate thank you. manufacturer's perspective. Thank you very much. To be honest, three questions are, if we see like since last, because I'm in industry since last, like, in last 24 years, and out of 24 years, like, since 2002 actually was my time to come into this IT industry, and the first job was like, working in ISP. So since that day or आज के दिन तक, I think out of us, like, we are the one actually जिन्होंने boom भी देखा IT का, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त की सिचुएशन को भी देखा है. तो दोनों एक्सपीरियंस हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ. एंड सिंस लास्ट अगर आप देखें तो जितनी जब से 4G 3G की डेवलप जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद से बहुत बड़ा 90 डिग्री का शफल है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन के ऊपर. जितना कंज्यूमर बेस बढ़ चुका है पाकिस्तान में, जितने सेल्स फोन हम लोगों के हाथ में है, टैबलेट्स हमारे हाथ में है, लैपटॉप हमारे पास है, हमारा डाटा उतना ज़्यादा जंक इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसके ऊपर अगर आप देखें
اب اس ڈیٹا کو اکٹھا جب ہونا شروع ہو گیا تو آف کورس ہمیں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہونا ہے, فزیکلی بھی پریپیئر ہونا ہے. اب دو سیگمنٹس جو میں نے دیکھے ہیں تھرو آؤٹ اس میں, ون از دا گورنمنٹ سیکٹر اینڈ ون از دا نان گورنمنٹ سیکٹر. اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو پرابلمس ہمیشہ سے رہے, اور انفیکٹ ابھی بھی بہت سارے پرابلمس ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, بٹ اگین دیر از اے بگ چینج ان اسپیشلی میں نے جو پنجاب گورنمنٹ میں دیکھا ہے بہت سارے انیشیٹو لیے گئے پچھلے 6-7 سالوں کے اندر, جس کی وجہ سے جو میس لیول پہ ریموٹ ایریاز کے اندر بھی ہماری ایکسیس ہوئی, اینڈ آف کورس وہ جو ایکسیس ہوئی تھرو ٹیکنالوجی ہوئی. اب اس ٹیکنالوجی کے اندر اب اگر آپ ایکسیس دیکھیں تو ابھی ہم لوگ, میں چھوٹی سی کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے اس کے روز مجھے کال آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی ای کامرس کے کسی وینڈر سے کال آ رہی ہوتی کہ آپ نے آرڈر دیا تھا, جب نے یہ منگوایا اس کی آپ کو ڈلیوری ہو رہی ہے. تو انفیکٹ اگر ہم دیکھیں اپنی ایج میں تو ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پاس نہ کوئی اتنی ایزی ایکسیس تھی, نہ ہم لوگ یہ کر سکتے تھے. بٹ اگین اگر آپ جتنا ٹیکنالوجی اگینسٹ کر دیا. اچھا اس میں مزیدار چیز یہ ہے ساری بات میں کہ ہماری جو ڈیجیٹائزیشن ہے وہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ آئی ٹی کے لوگوں کا کام ہے اور آئی ٹی کے ہی لوگوں سے ریلیونٹ ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ایریاز ہیں پاکستان میں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ کامرس ہے, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہے, چاہے وہ چھوٹا مینوفیکچرر ہے, چاہے وہ بڑا مینوفیکچرر ہے, چاہے وہ ڈیفینس سیکٹر ہے, چاہے وہ نان ڈیفینس سیکٹر ہے, تمام ایریاز میں اب ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے ڈیجیٹل پہ. اور اس کا بینیفٹ آف کورس آپ کی ہیومنلیس اور ہیومن بیسڈ دونوں ٹیکنالوجیز آپ کے پاس ہیں. انفیکٹ اس میں میرا اگین سیکنڈ کوشچن کو آنسر کرنے میں کہ اگین آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر ان پاکستان, although again at the moment there is a dip in fact because of the issues, but again I'm very much positive and I will remain positive on this thing. انشاءاللہ اگر تو کیونکہ آپ دیکھیں تو ہماری ابھی بھی جو کسٹمر نیڈس ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, وہ نیڈس وہاں پہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کنزیومر بیس پہ آپ کا ڈیٹا کم نہیں ہو رہا, بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگین جو فیوچر مجھے برائٹ نظر آتا ہے. جہاں تک بات ہے میرے جس او ای ایم کے ساتھ ایچ سی سی سے میں کام کر رہا ہوں پاکستان میں, آف کورس ہمارا بھی مین آبجیکٹیو, گلوبل آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی چائنا میں اویلیبل ہے, جو میس لیول پہ ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں, اس پروجیکٹس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں اور جو یہاں پہ ویلیو کریٹ کر سکیں. تھینک یو. مگر جو ایک میرا کویشچن تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ تھینک یو ویری مچ فار دا انسائٹ فرسٹ آف آل, مگر لیٹ سپوز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مینوفیکچرر کس ایریا میں آپ کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملتا, یا آپ کے پارٹنرز کو ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ پرابلم ہوتی ہے, وہ کون سا ایریا ہے؟ نعمان بھائی اس کو تو اگر تو اس کو اسٹریٹ بالکل ہی اسٹریٹ ڈسکشن اگر کی جائے تو آف کورس ٹیلنٹ تو اب آپ کو کم ہو گیا پاکستان میں. جتنا ڈرین ہوا ہے ٹیلنٹ پچھلے 6-7-8 مہینوں میں, ایک سال میں ڈرین ہوا ہے. اچھا اس میں دو مسٹیکس ہیں. ایک مسٹیکس تو ہماری ہے, ہم لوگوں نے بہت ساری ایریاز میں نیا ٹیلنٹ تو ڈیولپ خود بھی نہیں کیا. بینگ اے او ای ایم ہمارا جو پہلا فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پارٹنرس کے اندر بھی اور کسٹمر سائٹ کے اندر بھی ہم جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا جو ہمارے پاس, ہم اس کو پہلے ٹرانسفر کریں. اب اس کے لیے ریسورسز آف کورس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو بھی ٹرین کرنا ہے, اور جو نئے ریسورسز ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں, ہمارا فوکس بھی یہی رہتا ہے. آل دو اس میں چیلنجز ہیں اگین کہ ریسورس کی جو موومنٹ ہے ان سائڈ فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ پاکستان وہ بہت زیادہ اسپیڈ پہ ہے اس وقت جو ڈرین ہو رہا ہے. بٹ اگین بینگ او ای ایم ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم ود رسپیکٹ ٹو کہ ہم جب ٹیکنالوجی کو آگے کسٹمر کے سامنے لے کے آئیں تو اس سے پہلے ہمارے پارٹنرز پریپیئر ہونے چاہیے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو, تو ان کی ٹریننگ ہمارے لیے بڑی فوکس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو حیدر صاحب, ویری انسائٹ فل. مگر یہ کہ نیچرلی ہم ایک سیشن میں یہ ساری چیزیں کور نہیں کر سکتے, سو ہم اس کو ہوپ فلی فیوچر کے اندر مزید جوٹ ڈاؤن کریں گے اینڈ ٹرائی اینڈ ہیلپ ادرز آلسو ان دس ایریا, ہم کس طرح سے گیپ فل کر سکتے ہیں. سہیل صاحب
Mr. Sohail Rahman Saab, you have a lot of experience in this area and you have an experience from a different angle. So, what I would like is that you share your views and your point of view. And do you have any challenges with regards to the resources that you hire for the upcoming and latest technologies? I would like to start and continue from what Heather Bhai was saying. Everybody can hear me clearly, correct? Yeah, thoda sa it's a bit on a so if you can speak a bit louder, then it would be much better. Okay. I'll do that. Uh, Actually, I would like to continue from where Heather Bhai was talking about technology and digitization and our role. I would like to highlight that uh, most of the panel people over here are the middlemen. We are the enablers and facilitators for technology. We are actually not really the users. The users are the industry, the government, the consumer. So, on the role of enablers and digitize as a facilitator, with respect to resources, I normally share my experience what we faced in the textile industry when we started digitization and moving the textile industry from manual design to digital design, which means theoretically replacing a manual designer with a CAD system, which is the ultimate example of digitization, and also one of the threats that digitization brings with respect to challenges of human resource. Our experience was very interesting and strange. While we normally say that digitization will replace the human resource, that was not what happened with us. We went to the textile industry. This is about 28 years ago to 25 years ago, during that bracket, 1995 to 1998, 99. And the industry, the user, the textile designers, the whole management chain, they were afraid that what will happen to the resources. The designers themselves were afraid that they will get redundant and they will get ultimately terminated and fired, because the CAD system was going to be there and they're automatically going to do everything. People were afraid of technology, that it's a kind of a box or a jinn that it'll, or a genie that ultimately there will be no humans there, and all or the CAD system will be doing everything. But as we implemented systems into the industry, people realized, the designers and the management, that in fact human resource was not being replaced, the human resource was getting upgraded. Designers who used to work on basic designs started working on complicated designs. Industry that was focused on basic production, basic design, manufacturing, they got into more and more complicated designs. They started competing with the top European textile mills with the output and quality that they were doing, the top US mills, and the product quality went up. So, with respect to human resources, yes, digitization may replace and is replacing. We do see a lot of factories now completely automated with robotics and robots doing the manufacturing. The human resource is going away. Our textile experience was opposite to that. So, which means that basically human resource, we have to, is not really a replacement. Digitization should be seen as uh, upgrading the human resource, or it'll push the human resource to upgrade itself into more value added work, into more intelligent work, into more decision making areas. Menial low level work will get replaced by basic stupid technology. So in a short Very nutshell, rightly said. any comments? No, very, very rightly said. And you gave a live experience of yourself that you adopted technology and it benefited not only the employees but also the manufacturer. Plus, you were able to export, the quality was good. Yes. And what do you think about the use of technology and its efficiency? There are certain challenges because, especially in our country, what happens is that
we overlap technology. What is your view on that? What do you mean by overlap? Overlap means that let's suppose when you were mentioning about various manufacturing sector, FMCG, government sector. So what happens is that still there is a unified approach is not there. So there are multiple, for example, data centers across Pakistan, but we don't have a big mega data center. So to cater the needs of everyone. So what I'm saying is that it's a duplication of resources in the sense that yes, investing in technology, but I don't think that still we are at that level where we can use technology very efficiently in terms of its cost and generate more ROI. What is your thought and take on that? You're right. Digitization or digital future, or the word digital is supposed to basically what you're doing is replacing basic works with, for example, the calculator came in, or before that, the abacus, I think if it was, the abacus came in, and it was basically you start removing basic work with automated devices or devices that can automate basic work, and that is what we're talking about when we're saying about digitization. Ultimately, digitization does increase efficiency, there's no doubt about it, but the overlapping concept is very true because we are not unified. Even as an industry, we have different chapters, we have different groups. There is no consensus within the industry. There is no unification, so there is no direction. So yes, that similar thing is happening at the government level and at the private level. We tend to normally blame everything on the government, so I will not talk about the government. I'll talk more about what we can do. We should maybe reach out, have more initiatives within cities, intra-cities, and at the country level, so that we can work together more efficiently, which we are of course not doing at all. There is a lot of overlapping. There is a lot of wastage of resources, which can be better utilized if we are more unified and more centralized. Thank you, Mr. Sohail. So, Mr. Adnan, are you there? So, Ahmed Saab, you are diversified experience internationally, working with different companies, top of the notch. And what brings you to Pakistan? You know what brings me to Pakistan after 19 years at the peak of my career was, as I say, it's like being in a Formula One car, where you are very close to action. आपको पता है Formula One car का जो driver होता है, he can feel the smell of the engine, he has the steering wheel and he can move things, and he feels the heat, and every small move has an impact. Whereas when you're in the West, of course, you're part of a big ocean liner, or a big ship, where you can do a lot of things, but it doesn't change the direction too much, doesn't have that much impact. So for me, the essence of being in Pakistan is that as individuals, if we do the right thing in corporates, in government, in social sector, the impact, the outcome of that good decision, good action, honesty is far more than anywhere else that I could be in the world. So, do you see any gap of digitalization in terms of between us and the West? Huge gap. I think हमारे यहाँ we do talk about digitization. I think we are very far away from the real concept of digitization. उसकी वजह ये है कि हमारा infrastructure जो है, digital infrastructure, whether it is payments, whether it is access to Wi-Fi or internet. I don't know everyone else, but I'm facing a very slowing down of my network connection these days. Every WhatsApp call is at least disconnecting 3 to 4 times. It's not good, for what we call the digital Pakistan. I think Or Pakistan rather, you can say ease of doing business is one of the fundamentals, one of connectivity. the, and it's an infrastructure issue. It is a basic level lack of infrastructure out there that needs to be built. ये एक मसला है. मैं अभी आपको थोड़ा सा, I think where is the opportunity in Pakistan? I think
The opportunity in Pakistan is not to copy the Silicon Valley, but to digitize existing human processes जो early people have spoken. So I'll give you an example. मेरा पिछले दिनों आयशा मस्जिद के पास एक PSO का पेट्रोल पंप है. वहां पे कुछ बहुत मशहूर पेट्रोल पंप है. I went there because there was some issue. पेट्रोल मेरी गाड़ी में ज्यादा डल गया था as compared to what my guy had told. So I went there and I went to the monitoring room and I asked the guy, how do you monitor the flow of traffic? So literally PSO का जो मेन कंट्रोल है, it's not a digital. At the back end there's a digital control. It is human being. It is the guy, the supervisor, and the guy with the cash machine. Cash जो कर रहा होता है. And literally more than a crore, 2 crore of cash gets turned on that way on that petrol station. आयशा मस्जिद के पास है, DHA phase 8 में. ज्यादा मत बताएं, लेकिन कुछ लोग इससे फायदा भी उठा सकते हैं. On a lighter note. Of course उसका फायदा भी हो सकता है, particularly when the day I went there. तो मैं इसीलिए गया था. मैंने कहा यार ये पता नहीं चकमा तो नहीं हुआ, मेरे 5,000 के पेट्रोल की जगह 8,000. आजकल मैं पेट्रोल जो है ना 5-10 ज्यादा डालता नहीं, it's too expensive. So 10,000 डाल दिया. मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि किसी ने बीच में मेरा मीटर को फिटिंग करके वो कर दिया. But I felt so the thing was, the problem is a huge business is being run through humans, through intervention. You get that person right, you have a viable business. You get that person wrong, digitization or no digitization, you will lose your shirt. And it's basically that guy in the arena जो कि आपका स्टोर सुपरवाइजर है और उसके नीचे उसने कहा मेरी टीम है और 8 लोग या 6 लोग या क्या लोगों की जो कैश कर रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर होता है और बेसिकली जहां शॉर्ट होता है अगले दिन मैं सबकी तनख्वाहें काटना शुरू कर देता हूं, मेरे ऊपर प्रेशर आता है और वो आता है. सो यू अंडरस्टैंड, इवन टुडे in a scaled business like petrol pumps, we are operating in a very non-digital and physical manner, which makes it very difficult to scale businesses. Because how do you get so many supervisors who are trusted and loyal people who will not do any hanky panky? So usko jo karna Very good point. And plus you have a finance background, being a chartered accountant. I think digitization also helps you document your revenue streams and whatnot, and that helps you increase tax revenue. What is your take on that? Yeah, absolutely. But you know what you will need to do? You will need to upgrade a guy जो कि पैसा collect कर रहा होता है. ठीक है? If you make into digital, you have to upgrade that guy. Probably cannot be an FA pass guy. That has to be a BCom pass guy. So the whole infrastructure, the human infrastructure needs to be upgraded for digitalization to take place. ये सारा का सारा, and that's process. But I think that is where Pakistan में both huge wealth can be created, the digitization of physical businesses. ठीक है, not somehow an overlay ले आए ऊपर से digital लेके एक pure digital business खड़ा करते नहीं. Existing business को किस तरह digitalize करें, long slow process, और उनको अपग्रेड किया जाए. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. दिस इज एग्जांपल आई नो फॉर अ फैक्ट ए डिजिटल टेक वेंचर जो कि डिजिटल है, उसने 7 महीने से एक कस्टमर से इनवॉइसिंग नहीं की है. 7 महीने से उन्होंने एक कस्टमर से 5-6 मिलियन रुपए की इनवॉइसिंग नहीं की है. Now imagine, but what is the solution? Nirvana is I'm digital, but ultimately a very basic function which is invoicing, cash control, monitoring has to be done. We think digital will solve all the problem, but unfortunately that's some time away. अभी आपको बंदे चाहिए जो दरमियान में बैठे हों और इस चीज को कंट्रोल करें और चीजों को चलाएं. You need in short जैसे हैदर ने कहा, सोहेल साहब ने कहा, और you were saying that there is an opportunity for anyone to walk into it and make good money out of it, provided they have the background, they have the learning capability, along with they have grasped the basics, which can also not only add value but create a niche. And since it's almost raw, so there is hardly any competition if you give good service.
دو باتیں میں اس میں صرف ایڈ کروں گا. ایک آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن یا ٹرانسفارمیشن کا ہورائزن کانٹ بی اے وینچر ڈیل لائک 3 years. So in order to build something or to scale something, it is at least 5 to 8 years. So it cannot be done on venture capital money, which is looking for an exit in 3 to 4 to 5 years. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے, آپ کو 5 سے 8 سال کا انویسٹمنٹ ہورائزن چاہیے ہے. اٹس اے کلچر چینج, اٹس این انفراسٹرکچر بلڈ آؤٹ. ایک تو یہ ہے. دوسری بات ہے, پیپل who are best suited to it are not techies trying to solve an operational problem, are operators who will use technology to solve an operational problem. سو ہم نے بہت دیکھا تھا, بہت سے فاؤنڈرز تھے جو کہ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل اور اسٹریٹجی سے آ رہے تھے, ٹرائنگ ٹو سالو لاجسٹکس اینڈ ویئر ہاؤسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن پرابلم. موسٹ آف دیم فیلڈ because they were coming from a digital world into an operational without realizing the operational realities of Pakistan. I think that people will be very successful, inshallah, will be people who understand the operational realities, have been there, done that. They have scars, they've had a difficult, challenging time, and they will use digital technologies to solve, to make those processes more efficient, more effective. Thank you. Thank you, because it's a very valid point, Ahmed. But we are going through trial and error phase, and naturally there are certain difficulties, and all is not well on any front when you come up with something new. So there are challenges. Yes, there are positive sides and negative sides, and there is a gap also. But yes, your point is very well taken. So Mr. Adnan, آپ سے آپ user end پہ ہیں, تو آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں with regards to ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آپ کی اپنی آرگنائزیشن میں. جی سر, سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا جی, میں آپ کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم نے ابھی تک, مطلب گورنمنٹ آرگنائزیشن, بینگ اے گورنمنٹ آرگنائزیشن, ساری ڈیفیکلٹیز کے باوجود ہم نے ابھی تک کیا کیا کر سکے ہیں. ایکچولی دا مین جو ہمارا کام ہے دیٹ از بلنگ. بیسیکلی بلنگ میں ہمارے پاس مین چیزیں ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کی جتنے بھی پالیسیز ہیں, ٹیرفس ہیں, وہ ایٹ سورس ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہوں نے جسٹ اس کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو وی ٹرائیڈ کہ جو اولڈ سسٹم تھا بلنگ کا, اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے ود دا نیو سسٹم. پھر اس کے بعد ہم نے جو موبائل میٹر ریڈنگ تھی اس کو ہم نے ٹرائی کیا کہ اس کو مینول سے ہم شفٹ کر دیں موبائل کے اوپر. اور تھرڈلی ہم نے جو ایک ٹرائی کی کہ جو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے. فورتھلی ہم نے کیا کیا کہ جو بل پروسیسنگ ہے اس کو جتنا بہتر کر سکیں اتنا بہتر کریں. اس کے لیے ایک ہم نے بڑی اچھی ایفرٹ کی کہ ہم نے کیا کہ ہم نے اگر مینیجنگ دا 10 ڈیٹا سینٹرز, تو ہم نے وہ جو 10 ڈیٹا سینٹرز تھے ان کو ریڈیوس کر دیا ٹو اے سنگل ڈیٹا سینٹر. جی آپ کی وائس اس کو ہم ایک ڈیٹا سینٹر کے اوپر لے گئے. اور پھر ہم, جی اب آ رہی میری وائس آپ کو؟ جی 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 پلیز, آواز آ رہی؟ وہ ایکچولی جی جیسے احمد جلال صاحب نے بات کی نا, میرے پاس 3 کنیکشن ہیں انٹرنیٹ پہ, تو وہ تینوں میں کبھی کوئی بند ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بند ہو جاتا ہے. مجھے اب سمجھ آ رہی, میرے بچے کہتے تھے پاپا وہ زوم کی کلاس ٹھیک نہیں ہوتی. تو آج فرسٹ ٹائم میں گھر بیٹھا ہوں تو مجھے اب سمجھ آ رہی کیوں نہیں صحیح ہوتی. تو وہ ہم نے کوشش کی تھی, ہم نے بلنگ سسٹم کو اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اس کو اپڈیٹ کیا, ڈیٹا سینٹر ریڈیوس کیے, اس کو ہم سنگل ڈیٹا سینٹر کے اوپر لے کے آئے. پھر ہم نے جو بلنگ تھی اس کو MPLS پہ شفٹ کیا. اور مطلب جو ڈسکو میں کراچی کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اینڈ پہ کچھ نہیں کرنا. ایوری تھنگ از پروسیسنگ ایٹ آور آفس ایٹ وابڈا ہاؤس لاہور. تو دے آر جسٹ پرنٹنگ دا بل, وہ بل پرنٹ کر رہے ہیں اپنے. اس کے علاوہ سب سے بڑا ایک تھا آپ لوگوں کا ایک مسئلہ تھا کہ آپ کا اگر کسی سے بل کریکشن کرنے چلا جاتے ہیں تو دیٹ ٹیکس 3 to 4 months
آپ کو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں. تو ہم نے اس سسٹم کو بھی چینج کیا کہ جو بھی بل اب اپڈیٹ ہوگا دیٹ ول بی آن دا سسٹم, اور سسٹم سے ہی اپڈیٹ ہوگا. اور سارے بینکس کو ہم نے منع کیا کہ بھائی اب آپ نے ہاتھ سے چینج ہوا وہ بل جو ہے نا وہ نہیں لینا. تو ہم نے اب, اور اچھا دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایشو کیا ہے بیسیکلی. ایک تو ہمیں ٹیکنالوجی کے ایشو ہیں, حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وی آر جسٹ ڈیلنگ ود دا آل دا مین وینڈرز. ہمیں پیپرا کو بھی فالو کرنا ہے, ہم نے ڈالر کی پرائز کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے مطلب بجٹ کو بھی دیکھنا ہے سرکار میں رہتے ہوئے. تو اتنی ریسٹرکشنز ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ وہ جو ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم اتنی ساری لیک آف جو ڈفرینٹ قسم کے فیکٹرز ہیں اس کو اگر ہم جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم پراپرلی آپ جو ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو 10%, 50%, 20% بھی شاید نہ پہنچ سکے نیکسٹ 5 ایئرز میں. اور سب سے بڑی بات ہے سرکاری کمپنیوں کے اندر آپ کوئی یو کانٹ ہائر بیسیکلی اینی پرسن, اٹس اے ویری کمبرسم اینڈ ویری لانگ پروسیس. اٹ ٹیکس ایئرس ٹو ہائر اے پرسن. اور جب تک کیا ہوتا ہے کہ آپ بندہ رکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فار اوے وہ پیچھے ہو جاتی ہے اور نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو ہم آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنی کمپنی سے جب سے میں نے پڑھ کے پڑھائی ختم کی آئی ایم جسٹ اٹیچ ود پی آئی ٹی سی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سو ڈیجیٹائزیشن کی جہاں تک بات ہے تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم کہ ہم کسی اچھے کنٹری کو کمپیئر کر سکیں. صحیح. جی نعمان صاحب. اچھا لیکن یہ آپ نے لمیٹڈ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ٹرانسفارمیشن کی ہے, تو اس میں جو بالکل جی. پروفیشنل ریسورسز آپ کو چاہیے تھی وہ آپ کے پاس اویلیبل تھیں, یا آپ کو کوئی گیپ نظر آیا, یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو وہی بتایا کہ جیسے سپوز میں 20 ایئرس بیک آئی جسٹ جوائنڈ, تو جو میرے ساتھ ٹیم تھی یا میرے ساتھ لوگ تھے ہم نے کام کیا. پھر ہم اس 20 سال میں صرف 1 یا 2 چنکس اور مطلب لوگوں کے رکھ سکے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 10-12 لوگ ہم اور ہائر کر سکیں, پرماننٹ کی بات کر رہا ہوں. اور باقی ہمیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس ڈومین نالج ہے دے ہیو بین ریٹائرڈ فرام دا سروس. تو یہ جو ہیومن ریسورس جو ہے ٹیکنیکل ہیومن ریسورس رکھنا, یہ ہمارا جو ہے نا دیٹ از مین جو آپ کہہ لیں کہ مسئلہ ہے یہ والا گورنمنٹ سیکٹر میں اور ٹھیک. پروکیورمنٹ. ان کے باوجود ہم نے ٹرائی کیا کہ ہم اپنی ریسورسز کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. صحیح. تھینک یو عدنان صاحب. اوور ٹو وقار لودھی صاحب. جی. So, جی نعمان صاحب. how is Lenovo bringing transfer in technology and advancement? I mean, کچھ ایسے ایریا جس پر آپ ہائی لائٹ کر سکیں ہمارے ویورز کے لیے. آئی تھنک نعمان صاحب میں اسٹارٹ کرتا ہوں چیزوں کو کہ ایز اے نیشن وی لو ڈیجیٹائزیشن, بٹ ان فارم آف دی ویڈیو کالنگ, ان ٹرمز آف دی watching online videos, the movies and everything. But when it comes to streamline the processes, we are in terms of the very like that people thinks that digitization can snatch their job, right? It's not like this. Digitization actually helping individual, helping businesses, helping customers, helping end customers to do on a work in a smarter way. So this is called a digitization. And in Pakistan, most of the companies, most of the public companies are really far away from this digitization. So in terms of the Lenovo, you know that the Lenovo is in a prime example who are actually helping the world in terms of providing or creating a digital impact through their devices, through their smart solutions, and adapting the world in a better way. So like you know that we have multiple devices in terms of the IoT. If you say IoT, why IoT? IoT these days is helping agriculture, helping seed productions, helping automations,
helping retail solutions. So these are the things that we need to understand, that what actually a customer needs and how we can give them a solution in a better way. So digital, in the last, digital cannot only makes businesses profitable, but it can be agile and the smart. गुड. सो कोई ऐसी कोर्सेज या ट्रेनिंग्स वगैरह ऑफर होती हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह जो है उससे इक्विप हो सकें with regards to the latest technologies? Numan bhai, in terms of the trainings, the knowledge transfer, everything has been there. But you know that we are working through our partners and the technology partners who are creating an impact in terms of the helping students to get the right content for their future perspective or for their career perspective. सही. So let me summarize the part one of our discussion. जो हमने अपनी discussions की हैं उसमें जो basic चीज़ मुझे जो it's very evident, it's about digitalization policy and its infrastructure. Then comes training and development, and then there should be a long-term roadmap so that we can take maximum advantage out of the transfer of technology. These are the three major takeaways that I have taken out of this discussion. So now moving forward, Sohail Saab, and I will also talk with Ahmed, because first I will start with Sohail Saab and then with Ahmed. Sohail Saab, you must have gone through different startups and their operational and implementational challenges. So, what do you think? Because startups are they are flourishing in Pakistan, but abhi still they are making a presence in the market also. So, what is Uh, your opinion on this? Uh, Thank you, Numan bhai. This is a very valid area. This was touched upon by Jalal bhai earlier about the failures of startups with respect to techies implementing versus operational people implementing. I would go back to my own personal example. Our origins are from the textile industry, and when we started implementing textile design CAD systems into the textile industry, we had an insight that no other competitor had. Other competitors were, one was a chemist from UK, a Pakistani guy. He was trying to sell CAD systems into the industry. Another competitor was a PC hardware machine supplier trying to sell textile design software. And we, on the other hand, were textile manufacturers who had gone into the textile CAD system sales arena. We knew textile design very well. For example, I'll give you an idea how it makes a difference. We knew, for example, 0.1 millimeter line on a film will, on different fabrics, produce a different output. You have a drill or twill fabric on a reactive dye, it will come out at almost 0.4 millimeters, which is a 400% spread of the ink. On a dye like disperse and on a fabric like polyester or silk, it will come out as only 0.2 millimeters. So we knew this from practical experience that so the issue was not the technology. The technology will work, but it is our skill and our knowledge. Okay, what kind of line does the designer need to create in his design to get the desired result on the fabric? So we went into various heads-on tests set up by textile companies, giving the same design to two different competitors, to us and one of our competitors, and we almost always came out on top because our CAD operator was a textile designer who had learned textile design, how to operate a CAD system, while the competitor was a PC operator. He was just using computer tools to create something which looked very nice, but when it went onto the production machine, it came out horrible. The colors were wrong, the lines were wrong, etc. This is you have pointed out very rightly, because this is where the edge is, and this is where the game is, and this is where we should look, because we have not been able to fulfill local challenges or local requirements.
So I think the kind of human resource we have, if we train them properly, we can export these services. This is what our neighbors are also doing. Thank you very much, Phil. Over to Ahmed. Ahmed, what do you think the startup technology challenges? Because you have been associated with few of them, and you have been raising capital for them as also. So you have brought some capital to Pakistan. So for startups. So what was your experience? I think so. I would put it. What are the challenges to scale? Because so what startup, great ideas, everything, but how do you, and even at small level you can do very well, but how do you scale it? पहली बार ये है, the problem is everything needs a backup in Pakistan. See, so अभी उन्होंने जिक्र किया वाईफाई, मेरे पास भी दो वाईफाई हमेशा होते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि एक वाईफाई कभी कभी भी फेल कर सकता है. So everything needs a backup, including a Wi-Fi and a human backup also. From house help, you because there's so little reliability of the system, this is unreliability, कि आपका हर बंदे का भी backup होना पड़ता है. So it creates a very huge cost structure. It slows you down, and so the timing of scale up in Pakistan is much more. You and people should not think when they're looking at investments in tech, they're looking at 3-year investment. They're looking at least 5 to 8 year investment, because it just takes too much time. You have to carry a lot of people, a lot of infrastructure in order for you to get there. Number one. Number two. Again, I would say to you, and I would say to you another way, you need trusted execution people at different levels of an organization. What works very well in Pakistan is family businesses. मैं जब बाहर से आया था 19 साल, कॉर्पोरेट माइंडसेट के साथ आया था कि यार कॉर्पोरेट डेलीगेशन होनी चाहिए, रोल्स होनी चाहिए, सेग्रीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. आफ्टर स्पेंडिंग टाइम in sales, distribution, operations, I've realized that what you need is trusted people who can execute. If they come from family, if they come from your gaon, if they come from other places, you can compromise in somewhat in competence. 18 से 20 हो सकता है, but loyalty and alignment. Alignment is the term that I used a word in Pakistan. There's a lot of misaligned employees and people होते हैं जिसकी वजह से organization doesn't cohesively go in a single direction. So trusted founders जो कि 3 से 4 होने चाहिए, एक बंदे की बस की बात नहीं है, and then underneath that trusted team होना बहुत important है. Look at 2 of the most successful technology companies. They are digitized family businesses. Zameen.com, three brothers. Would they have been able to scale it without 3 brothers working at it? I don't think so. It tells you it's like a family business, which is a digital family business. Gaddy Tech again a family business. So आपने उनका जो पिछले दिनों बहुत से कर रहे हैं, they are brothers, cousins who support each other, and they provide that execution ability, problem solving, something messing up every day, trusted person parachuting in order to resolve that. That is very important. So second area, first मैंने कहा timeline ज़्यादा होनी चाहिए. Second area होनी चाहिए, you need to have trusted friends and families to do it. Unfortunately, this is not the concept of Western corporate governance, but Pakistan में मैंने ये देख लिया कि यही चलता है, और एटलीस्ट सम टाइम तक यही चलता रहेगा. ये दूसरी चीज आई थिंक मेरे लिहाज से ये है. तीसरी चीज, आई थिंक I've said it before, we put because Pakistan में you will never find an algorithm, like it's not a market for high level technology innovation. It's a place जो भी let's say बाजार कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, this is not high end. It's not something which has been done for the first time in Pakistan. So technology is important, but it's not the most important thing. Pakistan mein, for some reason, product manager, marketing became very important. I do think in Pakistan, the most powerful, most important role is still that of a treasury or a CFO. See, why? Because growth is there. The growth is there. The economy, the country is growing, the market is growing. What will bring you down is not a product design Right? issue or technology issue. No, It will bring I get it. We leakages. all get it. Our leakage, See, huh?
میں نے کہا یہ ویلڈ پوائنٹ, بٹ سنس ٹائم از شارٹ سو وی ہیو ٹو yes, موو فارورڈ. احمد, تھینک یو. جی you're welcome. وقار صاحب, what is the way forward? What do you think, how we can improve? سو امپروومنٹ کے لیے بہت سارے ایریاز ہیں. جیسے احمد بھائی نے کہا, سہیل بھائی نے کہا, ہمیں نالج ٹرانسفر کرنی ہوگی ایز این اے سینئر, ایز این ایکسپیرئنس پلیئر. ہمیں اپنی یوتھ کو نالج ٹرانسفر دینی ہوگی. ہمیں ان کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا, ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا ہوگا. ہمیں کہنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ کر رہی ہے ٹو ورک ایز این اے اسمارٹر وے, ناٹ آپ کی جاب نہیں چھین رہی ہے. یہ بلیو دینا پڑے گا, ان کو ایک گائیڈ لائنس دینی پڑے گی تاکہ ہم ایک بیٹر کمیونٹی ان ٹرمز آف بیٹر پاکستان, ڈیجیٹل پاکستان کی طرف آگے بڑھ سکے. ہمارے یہاں ہوتا بھی تھوڑا سا ایک یہ, جیسے انہوں نے زمین.com کی ایک مثال دی, تو ایکچولی ویژن نہیں ہے کمپنیز کا. کمپنیز اپنے ویژن True. کو لے کے آگے نہیں چلتی. Very important. جب تک ویژن نہیں ہوگا, ٹائم لائنز نہیں ہوں گی, ہم اس کو ڈرا نہیں کریں گے, تو ہم اس کا اسکیلیٹن نہیں بنا سکتے صحیح طریقے سے. سو ونس True. وی ہیو اے پراپر اسکیلیٹن, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. سو صحیح. میرا اپنا ماننا یہ کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے. جب ہم ایکسل کر سکتے ہیں, جب ہم اس جگہ پہ آ سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارے اور جو دوسرے ینگ جنریشن ہے وہ بھی یہاں پہ آ سکتی ہے. بٹ دی کی از اونلی ایفرٹ. Effort with in a straight line direction, no shortcuts. There is no shortcuts in the world. There's only an effort and with the faith and the luck as well. So this is all from my side. Thank you. جی حیدر صاحب, how can we improve? نعمان بھائی, میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرح لوں گا کہ میں تمام بھائیوں کی ڈسکشن کے بعد اس میں سے احمد بھائی کا ایک بڑا اچھا پوائنٹ تھا آئی سی ٹی انفراسٹرکچر کے بارے میں. اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا, جس میں آلموسٹ 70 80 اور 200 تقریباً جو ہیں سینٹرز ہیں اکراس پنجاب, اور بہت سارے ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں. اگر آپ جائیں انڈیا پنجاب کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پہ ان کے سینٹرز ملیں گے جہاں پہ یہ جو لینڈ ریکارڈ کا سسٹم ہے سارا آٹومیٹ کیا. اب وہاں پہ ایک لڑکے کو آپ زوم کر لیں کہ ایک ریموٹ سائٹ پہ بھاول نگر سے آگے چشتیاں کے پاس ایک لڑکے کو 60,000 روپیز کی جاب ملتی ہے وہاں پہ, جس نے آئی ٹی میں گریجویشن کی بھاولپور یونیورسٹی سے یا ملتان یونیورسٹی میں. تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک فلور روک رہے ہیں جو کہ لاہور کی طرف یا کراچی کی طرف, تو آپ ان ایریاز کو ڈیولپ کریں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ایک آئی ٹی کے لڑکے کو 60-70,000 روپیز کی جاب فوری طور پر مل جائے گی اپنے علاقے کے اندر. تو یہ بینیفٹ ہے نمبر 1. میں سمجھتا ہوں کہ جو احمد بھائی والا پوائنٹ ہے وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر کو جتنی جلدی کھڑا کر لیں گے تو آپ کا یہ اب ٹیکنالوجی اب وہ والا سسٹم یا وہ والا ٹائم نہیں رہا کہ میں نے لاہور ہی آ کے سارے کام کرنے ہیں. اب تو اتنے وینچرز ہیں آفٹر کووڈ, اتنے وینچرز ہیں کہ آپ بچوں کو ٹرین کریں آن لائن. بہت سارے ای کامرس کے بچے کام کر رہے ہیں, دے آر میکنگ منی, جو کہ ڈالرز آ رہے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, تیسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اگین جو گورنمنٹ کو اسپیشلی اس کو جیسے عدنان بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ اتنی لمیٹیشنز ہیں. آپ پیپر میں جاتے ہیں, اس کے رولز ہیں, تو آپ جتنی دیر میں آپ اس ٹینڈر کی شیپ میں جاتے ہیں اس وقت تک بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے وینچرز کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ وہ اس کا آؤٹ کم بزنس پرسپیکٹو ہونا چاہیے. جلال بھائی کی باتوں سے میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلال بھائی کا ایک ایکسپوئر ہے, ہم میں سے بہت سارے دوستوں کا بلکہ تقریباً سب کا ایکسپوئر ہے کہ ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں, پاکستان سے باہر کرتے ہیں, پر بہت سارے لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو ڈفرینس ہی نہیں پتا کیا ہے. وہ چاہے پمپ پہ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں, ان کو ڈفرینس سمجھ ہی نہیں آتا. وہ اسی چکر کے اندر اندر چلتے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. تو انفیکٹ یہ چینجز آف کورس میرا خیال میں آئی سی ٹی کو اسٹرانگ کریں, انفراسٹرکچر نیشن وائڈ گورنمنٹ اس پہ ٹائم اسپینڈ کرے, جس کی وجہ سے جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے اون ایریاز تک پہنچے جہاں پہ ٹیلنٹ ڈرین ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ میرا پوائنٹ ہے, اس سے میرے خیال میں شاید بہتر سو ہوگا. آپ سب سے میں لاسٹ سوال کرتا ہوں کہ جو ہاؤ کین وی, بلکہ عدنان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں
तो इनसे पूछते हैं कि टैलेंट ड्रेन को कैसे रोका जाए. देखिए सर, टैलेंट ड्रेन में तो आजकल आप जिस तरह मटेरियलिज्म है, जब तक आप किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे नहीं देंगे, तो दैट पर्सन विल नॉट स्टे. क्योंकि आपको पता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो अगर आप उसको देखें कि हर थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा अगर अप्लाई करता है उधर, तो वो उसको 1 महीना लगाते हैं, 2 महीने लगाते हैं, वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं. ठीक है. अब इधर से जो लोकल लोगों की जाने की मेन रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, दे मतलब उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, उनको पैसे अच्छे नहीं मिलते, वो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है पाकिस्तानी कौम में बहुत टैलेंट है, एंड वो चले जाते हैं. मैं अपने ही ग्रुप की बात करता हूँ. सपोज मैं आई ज्वाइंड इन 2001 एंड वी वर एट दैट टाइम 14 people, 14 a group of 14 people. Now उन 14 people में से only 3 लोग हैं हम इधर. उसमें से भी 1 या 2 लोग बाहर से नेशनलिटीज लेके आ गए हैं और बाकी सारे बाहर चले गए हैं. तो ये तो उस वक्त, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की. तो अभी आप हाल देख लें कि क्या सिचुएशन है हमारे मुल्क की. आई थिंक के एक बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की ज़रूरत है नए बच्चों के लिए. और दूसरा ये है कि जो उनकी पेज वगैरह हैं, दैट शुड आल्सो बी competitive with the international market. अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे. हम ऑलरेडी पीछे हैं और बहुत पीछे रह जाएंगे. थैंक यू. Anyone has to say anything about it before I close the session? Because मेरे जहन में 2-3 आइडियाज़ हैं जो हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किए हैं. But abhi, what I feel is that 1 hour is not enough to, first of all, identify the gaps and then suggest solution and then what can be done. So hopefully, inshallah, we will have a couple of more sessions. The point of CxO is to create awareness, is to highlight issues and how policies can be developed in a way so that technology blossoms. And there are certain other areas, but first of all, you need to have a policy which should be very consistent in terms of execution of digitalization. 2 is duplication. 3 is training of manpower. PSAP, Pasha, and host of others are providing trainings, and I think there has to be a broader perspective by asking them to join, plus the industrial experts along with academia, so that you revive the whole syllabus, not in terms of training, but also giving them the implementation opportunity by providing them internship on the job, which may be part of their curriculum or course, so that they have a practical experience. What's happening nowadays is there are lots of universities that are trying to give best of the best, but students are not getting opportunity to work hands on. So if you go back in time and if you see Pakistan's progressive area or the decade in which Pakistan progressed, you will realize that there were opportunities for the transformation and the system was supporting them. But right now, there is a gap, and I think the policy makers, especially in terms of digitalization, needs to have experts on board, and we can take international help on this. So, thank you very much, guys. And Sohail Saab, if you would like to say anything, please go ahead. Thank you, Noman. I'd just like to add one point. We talk very often about knowledge transfer, trainings, etc. But a perspective I'd like to add, being a small business owner, is that margins have fallen so much and are so tight that the human resource development, yeah, the customer education responsibility, no one is really taking care of because we simply cannot afford it. I go to a customer, I don't have the margin
to be able to educate him about the latest technologies Intel is doing or Lenovo is doing or whichever vendor we are involved with is doing. We just go there. It's a cutthroat business. You reduce costs and you try to close a deal, and it's a rat race going on and on and again. So this We is will definitely talk about it in our next session of how to create a fund and where it can be spent in a way which can benefit all. And while I'm saying this, because I know most of our users are live also and they would be watching it. So if you guys have any suggestion, questions, or you need help with regards to training, you can always email us at info at sigbl.com. I repeat again, info at sigbl.com. All these participants are there to support you, help you, educate you, share your experience, share our experiences, wisdom, and the challenges that we have faced, so that the future generation or the upcoming students do not have to go through the mill. But almost every session, I always say passion is very important, vision is very important, and goal is very important. These three things are very, very important for your build up and with for your future also as an individual, as a society, as a country, and if you want to go globally. So we have the strength, we just need to transform it. And transforming in terms of technology, transforming in terms of education, it takes about minimum a decade of planning and execution. It will not happen overnight, but slowly and gradually we will reach there. And inshallah, we hope for the best. Thank you all the participants for coming over on a holiday, giving your valuable inputs, and suggesting your giving suggestions. Thank you very much. With this, I conclude the session, and I hope our viewers have gained some benefit out of it. And I once again thank CxO because it's a platform which is providing open problems and their solutions. So I hope that some concerned quarters watches all these discussions and take a leaf out of it and take suggestions and also advise us on how to improve and provide better solutions to our next generation. Thank you very much. All the best and have a nice weekend. Ji. Allah Thank you Hafiz. very much. Assalamu alaikum. thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.